فرمایا لڑکی والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو غریب ہے، ہم اس کو کیسے دیں۔ آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھے کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے، کیا ڈھونڈنا چاہیے، کیا تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے، فرمایا نہیں۔ آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے، آج بنگلے والا کل کو فٹ پاتھ پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے۔ کوٹھی والا تلاش کرے، فرمایا نہیں۔ کوئی اونچی ملازمت والا، اونچی پوسٹ والا لڑکا تلاش کرے، فرمایا نہیں۔ زیادہ لکھا پڑھا دیکھیں، فرمایا نہیں۔ دھن دولت والا دیکھیں، نہیں۔ کاروبار والا تلاش کریں، فرمایا نہیں۔ لڑکی بھی اسی طرح سے مالدار کی تلاش کریں، فرمایا نہیں۔ دولت مندوں کی تلاش کریں، نہیں۔ پھر اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا ہم کیا معلوم کریں، کیا دیکھیں، کیا سنبھالیں، کس چیز کی تلاش کریں۔ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ نعرہ تکبیر۔ فرمایا لوگوں اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو، میرے قرآن سے پوچھتے ہو، میرے نبی سے پوچھتے ہو تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا، ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک نظریہ بتاؤں گا، ایک کیفیت بتاؤں گا۔ تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ اگر لڑکی مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، الہ العالمین شرک تو کرتی ہے مگر مالدار بڑی ہے۔ اے پروردگار عالم شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے۔ فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے، چاہے تمہیں خوبصورت لگے، آجابتکم قرآن کے الفاظ ہیں، تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہو، تمہیں اس کے انداز، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی رفتار، اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو۔ فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ الہ العالمین لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے، لڑکا شرک میں تو ڈوبا ہوا مگر خوبصورت بڑا ہے۔ قرآن کا اعلان سنو، پیغام سنو۔ فرمایا شرک سے بچنا، سب سے پہلے لڑکے لڑکی کا عقیدہ دیکھنا، اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی، اگر غلط عقیدے کی لڑکی آ گئی خاندان کا بیڑا غرق کر دے گی۔ عادی ہو گئے فسق و فجور کی زندگی میں، اپنے آپ کو محو رکھنے کے عادی بن گئے، نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ آج مردوں کو بھی عورتوں کو بھی تعجب ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھائی آج یہاں کیا بات ہے کہ جی شادی ہوگی، کہ یہ تو جلسہ ہے، شادی میں تو کسی فلمی ایکٹریس کا ناچ گانا بجانا ہونا چاہیے، اور تمہارے یہاں کراچی میں تو فلمیں دکھانی شروع کر دی، ساری دن دولت کی بات ہے اور کچھ نہیں۔ ہماری اگر بات آج نہیں سنتے تو وقت آئے گا کہ یاد کرو گے۔ بڑوں کو ہم نے سیدھا ہوتے دیکھا ہے، جب مصیبت کا چکر پڑتا ہے، جب پریشانیوں کا ازدحام آدمی کے اوپر ہوتا ہے، ہوش نہیں آتا، پھر آدمی مسجد کا رخ کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ
رغما آبی جانبی. جب آرام پہنچتا ہے، کاروبار صحیح چلتا ہے تو کروٹ نہیں بدلتے، اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں رہتی، خدا بند کریم کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا. اتنا لمبا پہاڑ شادی کا بنا دیا، غریب آدمی کے بس کی بات نہ رہی. قرآن کریم کہتا ہے بادشاہت موجود ہو، دولت موجود ہو، سارا کاروبار صحیح چلتا ہو، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. اور جب مصیبت آئے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، سجدے میں پڑھ کے روتا ہے، اے پروردگار، او میرے رب، میرے حال پہ کرم فرما. جب مصیبت چل جاتی ہے پھر خرمستی کرتا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی کا وقت آیا، آپ بالکل نادار ہیں، مفلس ہے، غریب ہے. ایک عورت نے آ کر آپ سے بات کی کہ آپ کی شادی کر دی جائے. قربان جاؤں، ارشاد فرمایا میری شادی ہوگی کیسے؟ گھر نہیں، در نہیں، زر نہیں، پر نہیں، میرے پاس تو ساز و سامان نہیں. وہ کہنے لگی ایسی عورت سے اگر نکاح ہو جائے جس کے پاس دولت بھی ہو، سب کچھ موجود ہو. ارشاد فرمایا میں کس طرح سے کروں؟ وہ مجھ سے بھی تو مطالبہ کرے گی. صاحب کہنے لگی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جس کو مکے کے بڑے بڑے چودھریوں نے پیغام دیے تھے، نکاح کے لیے آئے تھے، بڑے بڑے لوگوں نے پیغام دیے، دولت مند آئے، چودھری آئے، مکے کے رئیس آئے، بڑے بڑے قریش آئے، لیکن خدیجہ کہنے لگی او لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے، میں نے ملازم رکھ کے دیکھ لیا، میں نے کاروبار کرا کے دیکھ لیا، خدا کی قسم میں چوبارے پہ کھڑی تھی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے میرا سامان لے کر، میری آنکھوں نے دیکھا بادل نے چھاؤں کر لی تھی، بادلوں نے چھاؤں کی، میری آنکھوں کے سامنے سورج کی تپش زیادہ تھی، حضور کے سر پہ آ کر بادلوں نے چھاؤں کی. اور لوگوں میں تو ان کے بادلوں کے چھاؤں میں آنا چاہتی ہوں. میں غریب بے شک ہے، وہ یتیم ہے، لاوارث ہے، ان کا کوئی نہیں، میں اپنے آپ کو ان کے قدموں پہ نثار کرنا چاہتی ہوں. چنانچہ تیاری ہوئی. حضور نے فرمایا میں کیا تیاری کروں، میرے پاس تو کچھ نہیں. شہنشاہ کائنات ہو، عبداللہ کے بیٹے ہو، آمنہ کے درے یتیم ہو، اور پلے کچھ نہیں. ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، مقدمہ ابن خلدون میں، دیگر کتابوں میں ابو طالب کی یہ الفاظ ہیں، او لوگوں آج اگرچہ میرے بھتیجے کے پاس دھن دولت نہیں، حکومت نہیں، تجارت نہیں، لیکن میرا یقین کہتا ہے ایک وقت آئے گا ساری دنیا کی دولت قربان کر دی جائیں گی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، اور حضور نے یہ ثابت کر دیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے اور سیدہ خدیجہ کی عمر 45 سال ہے. تو عرض کر رہا تھا عمر کا تناسب نہیں، نبی نے ہر اس رسم کو توڑا، ہر اس ذوم باطل کی تردید کر دی عملی طور پر، جس کو دنیا کے لوگ چلا کرتے تھے اور بازاروں میں تنتنایا کرتے تھے. یہ کوئی مناسبت ہے کہ حضور کی عمر شریف 25 برس ہے اور خدیجہ کی عمر 45 برس ہے؟ عمر والے مسئلے کو ختم کر دیا گیا. حضرت خدیجہ اور پھر کمال یہ کہ اللہ پاک نے اس ہی مائی کے پیٹ سے اولاد دی جس کی عمر حضور سے دگنی تھی.
آج تو اگر تھوڑی سی عمر زیادہ ہو جائے لڑکی کی پھر تو لوگ فتا لے کر کے آتے ہیں کہ میاں ناپ کے دیکھو پہلے کتنی بڑی ہے. کون زوم کرتا ہے, کون گمان کرتا ہے؟ پچھلے سال میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا قاری صاحب ایک دعا کر دے. میں نے کہا کی کہ پہلے تو لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے کافی لوگ آتے تھے, ہمیں ہوش نہ آیا, اب عمر کچھ زیادہ ہو گئی, اب کوئی مانگتا ہی نہیں. میں نے کہا دریا چناب میں دھکا دے دو, اب لے گا کوئی نہیں. پتا چلا شرافت بڑی چیز ہے, طہارت بڑی چیز ہے. یہ عمر کا بھی مسئلہ جو ہے یہ دیکھنے آج کل اگرچہ دیکھنا پڑتا ہے لیکن اس کی مناسبت کوئی نہیں. اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہو تو حضور کے عمل نے پہلے یوں تردید کر دی, اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 42 برس ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 برس ہے. حضور کے عمل نے اس بات کو بھی توڑ دیا کہ اگر لڑکے کی زیادہ عمر ہو جائے تو کوئی بات نہیں, سنت کے خلاف نہیں ہے, شریعت کے خلاف نہیں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 9 برس ہے جب رخصتی ہوئی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف میں حیات اور زندگی میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے 18 برس گزارے. تو میں عرض کر رہا تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہو گیا تو بچیوں کا تمام دیکھ بھال, نگرانی اور سارا اہتمام حضور کے گلے میں آ پڑا. آپ بڑے پریشان ہوئے, غرضے کہ آپ نے اپنے عمل سے یہ سارے کے سارے زندگی کی جتنی رسومات تھی ان سلم کے بارے میں قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ فرما دیا, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اور میرے نبی ہم نے خدیجہ کے مال کے ساتھ آپ کو بے نیاز اور مستغنی بنایا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی تاجرہ تھی, مکے کی رئیسہ تھی, مکے کی بہت بڑی دولت مند تھی, لیکن گھر میں حضور کے آ کر پھر یہ ہاتھ نہیں رکھا یہ دولت میری ہے, یہ مال میرا ہے, حضور کے سپرد کر دیا. اور میرے آقا میری جان بھی, میرا دل بھی, میرا ایمان بھی, میرا مال بھی, سارے کا سارا آپ کے حوالے. سیرت کی کتابوں میں موجود ہے, حضور نے فرمایا خدیجہ عورت ذات ہے, میرے حوالے مال کرے گی, کل کو ختم ہو جائے گا, پچھتائے گی. عرض کرنے لگی میرے آقا آپ چاہے ایک دن میں ختم کر دیں میں اوف نہ کروں گی. چنانچہ دوسرے ہی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض چند دنوں میں جتنی خدیجہ کی دولت تھی ساری مکے کے غریبوں میں تقسیم فرما دی. سیدہ خدیجہ کے عمل نے اس بات کی بھی تردید کر دی کہ جب تم شادی ہو کر کے آ گئی ہو تو تم بھی اور تمہارا مال بھی سب اس کے سپرد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 شادیاں فرمائی اور 4 بیٹیوں کی شادیاں فرمائی. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دی. دونوں کے دونوں میاں بیوی ایک جگہ بیٹھے تھے, حضور تشریف لے آئے, فرمانے لگے رب اکبر کی قسم میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا. اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے ساتھ لگ کر حبشے کی ہجرت فرمائی, پھر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی. اس لیے قرآن کریم نے فرما دیا یا ایھا الناس, اے لوگوں, او انسانوں, او آدمیوں, او مردوں, اے عورتوں, اتقوا ربکم, ڈرو اپنے پروردگار سے. کس معاملے میں ڈریں, کن حالات میں ڈریں, کیا کرتے ہوئے ڈریں؟ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگوں
کرو اس پروردگار سے تمہیں ایک آدمی سے اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا، یعنی آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا سے تمہیں پیدا فرمایا پروردگار عالم نے۔ اس لیے قرآن کریم کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے یوں ڈرانے سے، کس لیے ڈرا رہے ہیں؟ خداوند عالم فرماتے ہیں اگر تو امیر آدمی ہے، لڑکی غریبوں کی ہے تو مجھ سے ڈر جا۔ یہ عیب نہ بنا کہ لڑکی غریب کی ہے میں امیر ہوں، کیوں؟ میں وہ بے نیاز ہوں، شام کو سوئے لکھا پتی، صبح کو اٹھے تو ٹکڑوں کا محتاج۔ میں ایسا بھی کر دیتا ہوں، شام کو سوئے بادشاہ، صبح کو اٹھے تو جیل کی کوٹڑی میں پڑا۔ میں ایسا بھی کر دیتا ہوں کہ کروڑوں کا مالک ہے، اگر موت آ گئی تو کفن چندے کا پڑ رہا ہے۔ فرمایا لڑکی والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو غریب ہے، ہم اس کو کیسے دیں۔ آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھے کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے، کیا ڈھونڈنا چاہیے، کیا تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے، فرمایا نہیں۔ آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے، آج بنگلے والا کل کو فٹ پاتھ پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے۔ کوٹھی والا تلاش کرے، فرمایا نہیں۔ کوئی اونچی ملازمت والا، اونچی پوسٹ والا لڑکا تلاش کرے، فرمایا نہیں۔ زیادہ لکھا پڑھا دیکھیں، فرمایا نہیں۔ دھن دولت والا دیکھیں، نہیں۔ کاروبار والا تلاش کریں، فرمایا نہیں۔ لڑکی بھی اسی طرح سے مالدار کی تلاش کریں، فرمایا نہیں۔ دولت مندوں کی تلاش کریں، نہیں۔ پھر اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا ہم کیا معلوم کریں، کیا دیکھیں، کیا سنبھالیں، کس چیز کی تلاش کریں۔ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ نعرہ تکبیر۔ فرمایا لوگوں اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو، میرے قرآن سے پوچھتے ہو، میرے نبی سے پوچھتے ہو تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا، ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک نظریہ بتاؤں گا، ایک کیفیت بتاؤں گا۔ تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ اگر لڑکی مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، الہ العالمین شرک تو کرتی ہے مگر مالدار بڑی ہے۔ اے پروردگار عالم شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے۔ فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے، چاہے تمہیں خوبصورت لگے، آجابتکم قرآن کے الفاظ ہیں، تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہو، تمہیں اس کے انداز، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی رفتار، اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو۔ فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ الہ العالمین لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے، لڑکا شرک میں تو ڈوبا ہوا مگر خوبصورت بڑا ہے۔ قرآن کا اعلان سنو، پیغام سنو۔ فرمایا شرک سے بچنا، سب سے پہلے لڑکے لڑکی کا عقیدہ دیکھنا، اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی، اگر غلط عقیدے کی لڑکی آ گئی خاندان کا بیڑا غرق کر دے گی۔ حافظ جمال صاحب بول عیسیٰ قلندر رحمت اللہ علیہ پانی پت میں مزار ہے،
میں اب ہندوستان گیا تھا تو اب بھی حاضری دینے گیا تھا. ہم اولیاء کرام کو بڑا مانتے ہیں. میں بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ گیا اور رات وہیں ٹھہرا. مولانا حالی پانی پتی کی خبر بھی وہی اور بولی شاہ قلندر کا مزار بھی وہی. تو لکھا ہے کہ جس وقت بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو بڑے روئے, بہت روتے تھے. تو ایک بزرگ آئے جنہوں نے ان کے والد کو مبارکباد دی کہ بچے کی مبارک ہو. انہوں نے کہا حضرت مبارک تو آپ دے رہے ہیں مگر بچہ جس دن سے پیدا ہوا اتنا رو رہا ہے کہ ناک میں دم کر دیا. فرمایا میرے پاس تو لاؤ ذرا. لے آئے. اللہ والے نے ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اور ذرا سا اس کان کو منہ لگایا, بچہ خاموش ہو گیا. واپس جانے لگے. شاہ فخر الدین رحمہ اللہ اولیاء کرام میں سے ہیں, بزرگان دین میں سے ہیں. شاہ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے داماد ہیں. جو لڑکی یہاں رہتے رہتے فوت ہو گئی تھی تو شاہ فخر الدین نے کہا حضرت بتاؤ. فرمایا تمہیں معلوم نہیں بولی شاہ قلندر کی والدہ اماں قرآن کریم کی حافظ ہے اور قرآن سے اتنا عشق ہے, اتنا لگاؤ ہے, اتنا سوز و گداز ہے, اتنی محبت ہے کہ ایک ختم قرآن کا روزانہ پڑھتی تھی. بچے کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن روزانہ کا پڑھتی تھی. تو بچے کی روح کا اور قرآن مجید کا اتنا گہرا تعلق ہو گیا. اب چونکہ اماں زچگی میں آ گئی, چھلے میں پڑ گئی, اس لیے قرآن نہیں پڑھتی. ارے آدھی کی عادت ٹوٹی, ناشی کا نشہ ٹوٹا, روئے نہ تو کیا کرے. میں نے اس بچے کے کان میں ایک آیت اس میں پڑھی, ایک آیت اس طرف پڑھی. بچے کی روح کی غذا مل گئی, خاموش ہو گیا. بات یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے معاملات قرآن کریم کا اعلان ہے. عقیدہ دیکھو, نظریات معلوم کرو. اگر غلط عقیدہ گھر میں آ گیا تو بات بگڑے گی, وہ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی لے بیٹھے گی. اور علماء کرام نے لکھا, تجربے سے بھی یہ ثابت ہوا کہ عورت کی جو گود ہے, عورت کی جو گود ہے یہ پرائمری سکول بھی ہے, یہ مڈل سکول بھی ہے, یہ میٹرک سکول بھی ہے, یہ کالج بھی ہے, یہ وہ یونیورسٹی ہے جس سے نبی بے نیاز نہیں, ولی بے نیاز نہیں, قطب اور ابدال بے نیاز نہیں. اس کالج میں ہر بچہ پڑھتا ہے, ماں کی گود میں لازمی پلتا ہے. اور لوگوں اس کالج کو سنبھالو, اس پرائمری سکول کے استاد کو سنبھالو, اس کالج کے پروفیسر کو سنبھالو, اور وہ ہے بچے کی اماں. ہمارے یہاں بالخصوص عورتوں کی تعلیم کا, دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کرتے. بچپن میں چھوٹی چھوٹی بچیاں مسجد میں وقت بے وقت گئیں اور قرآن کریم پہ انگلی پھیر لی, مٹھائی تقسیم ہو گئی کہ آج پروین کا قرآن ختم ہو گیا. نہ اسے عقیدے کا پتہ, نہ اسے نظریے کا پتہ, نہ اسے یہ معلوم کہ میں مسلمان ہوں اور مجھ پہ کن چیزوں کا فرض منصبی جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے. لعلہم یتذکرون, میرا کام ہے تمہیں قرآن کی آیتیں کھول کھول کے سمجھا دینا. اب عقل پکڑو یا مت مار لو, وہ تمہاری مرضی. تو فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. او لوگوں غرور نہ کرو, تکبر نہ کرو, یوں نہ کہو تیرا لڑکا خوبصورت نہیں, ہماری لڑکی بڑی خوبصورت ہے. بہت ممکن ہے شام کو سوئے حسن والی, صبح کو اٹھے تو آنکھوں سے جواب مل جائے. اس لیے کالے گورے کی بات کو لانا یہ بھی خدا کی خود پہ اعتراض ہے, اور مالدار غیر مالدار کی بات کرنا یہ بھی خدا بند عالم کے اعتراض, ذات پہ اعتراض ہوگا. فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. ایک آدم کی اولاد, ایک حوا کی اولاد, کسی کو کسی طرح کا فخر کرنے کی اجازت نہیں, کسی کو کسی طرح کا غرور کرنے کی اجازت نہیں, کسی کو کسی پر فوقیت جتانے کی اجازت نہیں. ہاں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم,
कम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। तकवा, परहेज़गारी, अल्लाह अल्लाह करना, अल्लाह की हुजूर में ज्यादा सजदे करना, ये रहमत ऐसी है जो आदमी को ऊंचा कर देती है। उलमा इस्लाम ने लिखा है मक्का मुअज़्ज़मा में अल्लाह पाक मुसलमान को ज़ियारत नसीब फरमाए बैतुल्लाह शरीफ की। आमीन भी ना कहियो, अकबीर में आमीन भी महंगी हो गई माशाअल्लाह, और सारी चीजें तो महंगी ठीक है, चलो तुम्हारे यहाँ आमीन भी महंगी हो गई, क्या कहने तुम्हारी सब्जियतों के। मक्का मुकर्रमा में एक शख्स एक बांदी का हाथ पकड़े हुए है और वो कहने लगा मैं इसको 20 अशरफियों में बेचता हूँ। एक बुजुर्ग थे बगदाद के रहने वाले, उन्होंने आपकी इतनी कम कीमत क्यों बता रहा है? वो कहने लगा इसमें है क्या है? उसने कहा भी ये है कि सारी रात नमाज पढ़ती है और सारा दिन रोजा रखती है, इसमें ये नक्श है। अल्लाह वाले ने खरीद ली। उसने कहा चलो मेरी साथ नमाज पढ़ के देंगे, एक के बजाय 2 अल्लाह अल्लाह किया करेंगे। चुनाचे ईशा की नमाज के बाद उस बांदी ने पूछा कि है मेरे मालिक काम है मेरे मुताल्लिक? कहा कोई नहीं, लिख दो है कि ईशा की नमाज के बाद मुसल्ले पे खड़ी हुई थी, सुबह की आजाद हो गई, कुरान पढ़ती रही सारी उम्र, और जब दिन आया तो कहने लगी अल्लाह वाले तुम बगदाद में रहते हो, कुछ कुरान सुनो। इन्होंने 2 आयतें पढ़ी, बेहोश हो गई, मुंह पे पानी के छींटे पड़े, फिर होश आया, फिर कुरान की 2 आयतें पढ़ी। सूरत हदीस पूरी न पढ़ सके थे, एक हमारी और जान दे। कैसा ज़ौक़ था, किस किस्म की मोहब्बत थी अल्लाह पाक जानू से, और क्या ईमान था कि कुरान करीम की शहीद हो गई। कोई तलवार शहीद होगा, कोई लोहा शहीद बनेगा, कोई पत्थर खा के मरेगा, डूब के मरेगा, कोई आग में जल के मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, ये अल्लाह वाली खुदा का कुरान सुन के मरेगा। आज हमें ये बात कहाँ नसीब है? हुजूर अकरम कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को निकाह की सुन्नतों की तालीम दी। हमारे यहाँ तो इतना बखेड़ा बना दिया कि अब सुन्नतों की तारीखों को कोई पूछता ही नहीं। हालांकि खुदावंद आलम रोजा अपनी कुदरत के तमाशे दिखाते हैं। अभी हफ्ता नहीं हुआ, एक बस फैसलाबाद से बारात लेकर के चली और बस लाहौर से बारात लेकर के चली। शेखुपुरे के करीब तसादुम हुआ, 9 आदमी एक तरफ से, 7 आदमी एक तरफ से, 3 आदमी मौके पे मर गए। दूल्हा भी, दूल्हे बाप भी, माँ भी, भाई भी, सारा खानदान खत्म हो गया। क्या प्रोग्राम लेकर के चले होंगे, क्या इरादे लेकर के चले होंगे कि ये खुशी मनाएंगे। लाहौर के जिस मोहल्ले में दुल्हन आना था, हम उस मोहल्ले में ठहरे हुए थे, सजा रखा है, यहाँ मसहरी बिछाई है, यहाँ सामान रखेंगे, यहाँ फ्रिज रखा जाएगा, यहाँ पंखे रखे जाएंगे, यहाँ पर तमाम मेहमान ठहरेंगे। खुद कसम इंतजार है सामान का, और कुछ देर के बाद 7 आदमियों के छीछड़ों और बोटड़ियों की गठड़ियां बन के आए। इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह के कहर और गजब से डरना चाहिए, डरते नहीं। हमारे मुल्तान में एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट ने अपनी बच्ची की शादी का प्रोग्राम बनाया, तो बारात भी बहुत बड़ी आनी, बड़े गाजे हो रहे थे और बड़ा ठेठर तमाशा खाना पकाना। अचानक टेलीफोन कि शोरकोट के पास टक्कर हो गई, सारी कार खत्म हो गई, इसमें लड़का था वो भी खत्म हो गया। हाथों की लकीर देखकर लोग तकदीर बताते हैं। सारी उम्र कुरान पढ़ने के बाद अपनी तकदीर का पता नहीं। मैं कहता हूँ कि नबी को अपनी तकदीर का इल्म नहीं कि सुबह क्या होगा, रसूल को इल्म नहीं, वक्त को इल्म नहीं, और ये फुटपाथ पे बैठकर लोगों के हाथों की लकीर देखकर तकदीर बताते हैं, सब पर यकीन किया जाता है। हम हैं मुसलमान। एक मरतबा लाहौर में फुटपाथ पे बैठा हुआ आदमी लोगों के हाथों की लकीर देख रहा था और तकदीर बतला रहा था। बड़े लोग खड़े थे, अच्छे खासे बड़े लोग। किसी को कहता था
تجھے بڑی اونچی ملازمت ملے، بہت اونچی پوسٹ پہ تو جائے گا۔ بس بابو جی اکڑے جاتے تھے، کیا کرنا بس کیوں جی گورنر سے کم تو نہیں ہوں گا نا۔ لوگ پیسے بھی دے رہے تھے اور تقدیر لکھ رہے تھے۔ ہم مجمع میں کھڑے تھے، میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار آؤ ذرا ہم بھی دیکھیں تقدیر بتانے والا ایسا ہے یہ۔ اور مجمع میں سے آگے کو نکل کر میں نے بھی آگے ہاتھ کر دیا، میں نے کہا سائی جی ذرا دیکھو میری تقدیر شادی ہے کہ نہیں۔ اور بدبخت اچھی طرح دیکھی بھی نہیں، میرا ہاتھ جھٹک کر کے کہنے لگا نہیں تیری شادی نہیں ہوتی۔ اور میں کہا کھوتے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں، تجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ شادی نہیں ہونی؟ البتہ اگر تو دوسری شادی کے بارے میں کہتا ہے تو بات اور ہے، اس کا کھیل ختم ہو گیا۔ غلط چیز غلط عقیدے کی طرف بہت جلدی لوگ بھاگ جاتے ہیں، صحیح بات کی طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں 23 برس قرآن سنایا، فرمان بتایا، صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا، ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ ارے ٹوب کے جو مسلمان کہلاتے ہوئے آج نہ نبی کی صورت ہے، نہ نبی کی سیرت ہے، نہ نبی کی سنت ہے، نہ نبی کا طریقہ ہے۔ ارے آج تک کسی عورت نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ ہمیں فاطمۃ الزہرا کا لباس تو بتاؤ۔ آج تک کسی مائی نے ہم سے یہ نہیں پوچھا خدیجہ کا لباس بتاؤ۔ کوئی ماں بہن آج تک یہ پوچھنے نہ آئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لباس بتاؤ، ام حبیبہ کا لباس بتاؤ، ام سلمہ کا لباس بتاؤ، رقیہ ام کلثوم زینب کا لباس بتاؤ۔ کون پوچھے؟ کرنا ہو تو پوچھے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ شادیاں حضور سے پوچھ کے کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ شادیاں کتنی متبرک ہوں گی، کتنی برکت والی ہوں گی جن میں حضور نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، نادار ہے، شکل کا بھی ایسا ہی ہے، چھوٹے سے قد کا صحابی ہے مگر حضور کا دیوانہ۔ دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جلیبی تم نے شادی کی کہ نہیں؟ عرض کیے یا رسول اللہ میری شادی کون کرے، غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں۔ فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس چلا جا، اس کے پاس لڑکی ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے دے۔ اس نے پیغام دیا، منظور ہو گیا، بڑا خوشی خوشی آیا، آ کے کہنے لگا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام بن گیا، میرا گھر بسے گا، میری چوک بسے گی، میرا گھر آباد ہوگا، مگر میرے پلے کچھ نہیں۔ فرمایا جا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا۔ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے لوگ جن کی امداد شادی میں حضور فرمائے اور ضامن بن رہے۔ عثمان غنی کی خدمت میں گئے رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے، 300 درہم قرض دے دے، حضور نے مانگا ہے، حضور ضامن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 300 لے کر کے بازار گیا، کچھ کپڑا خریدا، کچھ برتن لیے، کچھ ساز و سامان بنایا، جھوپڑی کی تیاری کی۔ اتنی دیر میں مدینے میں اعلان ہو گیا انفروا فی سبیل اللہ، اور مسلمانوں آؤ میدان میں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، تیار ہو جاؤ لڑائی کے لیے۔ کیسے ذہن بنا دیے تھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کسی کے فرمان پہ مار کھائی جائے بڑی لذت آتی ہے۔ صحابی حضور کی خدمت میں نہیں جاتا اور میرے آقا جہاد میں جاؤں یا شادی کروں،
آپ مجھے حکم دیں جو فرماؤ گے کروں گا، حضور کی خدمت میں نہیں جاتا، شادی کا پروگرام خود بخود ملتوی کر دیتا ہے۔ اسلام کی عظمت بڑی شے ہے، شادی کے مقابلے میں کوئی شے نہیں۔ زیور واپس کر دیے، کپڑا واپس کر دیا، برتن واپس کر دیے، گھوڑا تلوار لی، میدان جہاد میں سب سے آگے جا کے ٹکرا گیا اور زخم کھا کر شہید ہو رہا ہے۔ حضور میدان جہاد میں تشریف لائے، فرمایا میرا دیوانہ شادی میں مصروف ہوگا۔ کسی نے جواب دیا نہیں، فجرحت جرحن شدیدا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، وہ پیچھے نہیں، وہ تو 80 کے قریب زخم کھائے ہوئے نڈھال پڑا ہے، تلواروں تیروں کے 80 کے قریب زخم آئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا اٹھا کر کے جلدی میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ اٹھا کے لائے، رحمت والی گود میں سر رکھ دیا۔ اور لوگوں، کوئی اسپتال میں دم توڑے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ خدا کی قسم یہ صحابی کتنا خوش نصیب ہے، رحمت للعالمین کی رحمت والی گود میں دم توڑ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں پیشانی پہ بوسہ دے کر کے فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے۔ حضور کی گود میں دم توڑ رہا ہے، کیا خوش نصیب ہے، دیدار کرتا ہوا جا رہا ہے رحمت دو عالم کا۔ گود حضور کی، دیدار حضور کا، ہاتھ حضور کا، پیشانی حضور چوم رہی ہے۔ ارے لاکھوں مرنے قربان کر دو اس صحابی کے ایک شہادت میں۔ اور پھر توجہ کرنا، ایک بات بتاؤں، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ صحابی کا جب دم ٹوٹنے لگا، جب آخری وقت آیا، حضور کی گود میں سے اچھل کر تڑپ کر اپنا رخسار حضور کے قدموں پہ رکھ دیا، حضور کے قدموں میں دم دے دیا۔ مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا گیا شہید ہو گیا صحابی، آؤ نماز جنازہ تیار ہے۔ چاروں طرف سے لوگ آئے، سارا مدینہ ٹوٹ کے آیا۔ جب جنازہ لے کے چلنے لگے، ابو ہریرہ نے دیکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک بچا بچا کر کے رکھ رہے ہیں، جیسا کہ کانٹوں سے بچایا جاتا ہو، روڑوں سے بچایا جاتا ہو۔ ابو ہریرہ نے پوچھا میرے آقا اینٹ نہیں، روڑا نہیں، پتھر نہیں، آپ کس چیز سے قدم مبارک بچا رہے ہیں؟ فرمایا اس صحابی نے شادی والی عمر بھر کی تمنا، عمر بھر کی حسرت کو، عمر بھر کے ارمان کو، عمر بھر کی آرزوؤں کو حضور کے لائے ہوئے اسلام کی عظمت پہ قربان کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں انی ارا مالا ترا، میں تمہیں کیا بتاؤں، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 4000 فرشتہ آیا ہوا ہے۔ سنت کی اتباع بہت بڑی چیز ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے صاف صاف بتا دیا کہ یہ طریقہ کار ہے، اس سے زیادہ اور کوئی حقیقت نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا وقت آیا، یہی رجب کا مہینہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم کو بلایا، فرمایا تمہیں پتا ہونا چاہیے فاطمہ الزہرا سیانی ہو گئی ہے، میں نے نکاح کرنا ہے، مشورہ دو کس سے کروں؟ سبحان اللہ، نبی کے وہ مشیر بھی کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور اپنی بیٹی کے بارے میں بھی صدیق اور فاروق سے صلاح فرما رہے ہیں، مشورہ لے رہے ہیں۔ دونوں کے دونوں نے صاف فرمایا کہ علی سے بہتر کوئی نہیں۔ اندازہ لگاؤ وہ آپس میں اتنی محبت رکھتے تھے کہ ایک دوسرے کی شادی کے بارے میں حضور کو مشورہ دے رہے ہیں۔ فرمایا بہت اچھا، علی مرتضیٰ کو بلاؤ۔ بلا کے فرمایا کہ یہ میرا بھی ارادہ ہو گیا، اور ان دونوں حضرات نے مشورہ دیا
کہ خاتون جنت کا نکاح تیری ساتھ کیا جائے، کچھ ہے پلے حق مہر دینے کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ میں تو سپاہی آدمی ہوں، میرے پلے کیا ہے؟ یہ تلوار ہے اور یہ میری زرہ ہے جسے پہن کر میں جنگ کرتا ہوں، اور میرے پلے دم دولت کچھ نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ زرہ جو ہے اسی کو بیچ کر پیسے بنا لا۔ حضرت علی اٹھے، بیچنے کے لیے بازار جا رہے ہیں، راستے میں عثمان غنی ملے، فرمایا علی کہاں چلے؟ کہا میری یہاں شادی ہے، نکاح ہے، یہ زرہ بیچنے چلا ہوں، میں اپنی حق مہر دوں گا۔ فرمایا آجا سودا کریں گے۔ عثمان نے، علی مرتضیٰ نے سودا کیا، 400 درہم میں سودا ہو گیا۔ جب اٹھ کے چلنے لگے حضرت عثمان نے زرہ بھی پیسے بھی حضرت علی کو واپس کر دیے اور فرمایا کہ خاتون جنت کی شادی ہو، خرچ عثمان کا ہو، میں بڑا راضی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیسے لے کر حضرت علی حضور کی جب خدمت میں گئے تو فرمایا زرہ بھی لے آئے، پیسے بھی لے آئے؟ کہ ہاں۔ عثمان نے سب کچھ دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ساختہ ہاتھ اٹھ گئے، فرمایا عثمان تجھ پر خدا رحم کرے، تو نے ساری عمر میرا ہاتھ بٹایا۔ تو حضرت عثمان غنی سے حضور بڑے راضی تھے۔ ایک چکی خریدی گئی، ایک مشکیزہ خریدا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ نکاح فرمایا اور رخصت کر دیا، اور خود حضور سر پہ ہاتھ پھیر کر رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور برکت کی دعا کر کے واپس آ گئے۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ شادیوں کو لمبی چوڑے پکھنڈ اور یہ جو بنانا ہے وہ ہم نے بنائے، یہ سارے کا سارا رسموں کا کنواں ہم نے کھودا ہے۔ مہینوں پہلے انتظامات، مہینے پہلے بعد کو انتظامات، پھر لینا دینا۔ آج کل ویسے بھی چیزیں نہیں ملتی، مار سر میں درد ہو جاتا ہے کہ چینی کیسے پیدا کرے، گھی کیسے پیدا کرے، کہاں سے لائے اور کیا کیا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں سادگی پہ آ جاؤ، نبی کی سنت پہ آ جاؤ، نبی کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ آ جاؤ، سارے مسئلے چٹکیوں میں حل ہو جائیں۔ آج امتی کو بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں، درود پاک کی تسبیح نہیں کرتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، دل میں چاہت نہیں کرتا، حسرتیں نہیں رکھتا۔ آدم علیہ السلام کا آخری وقت ہے، حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اپنے بیٹے کو اور بلا کے فرمایا بیٹا جب بھی کوئی ضرورت پڑے، کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو، اللہ سے مانگنا، ہر معاملے میں اللہ کو پکارنا۔ اللہ یہ حاجت روا ہے، اللہ یہ مشکل کشا ہے، سب کی بگڑی بنانے والا وہ ہے کہ اچھا ابا جی۔ اور فرمایا دعا کے اخیر میں اول میں ایک ایک دفعہ درود شریف پڑھنا۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ شیس علیہ السلام نے پوچھ لیا ابا جان دعا مانگنا، تو سمجھ میں آ گیا یہ کون ہے جن کی ذات پہ آپ درود شریف پڑھنے کے لیے فرما رہے ہیں۔ فرمایا میرے بیٹے شیس میں جنت میں رہ کے آیا، جنت میں وقت گزار کے آیا، جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں کے مکان ہے، ہر مکان کی دروازے پہ، ہر سونے کی اینٹ پہ، ہر نہر کی پل پہ، ہر درخت کی پتے پتے پہ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا حق مہر دینے کے لیے کیا چیز ہے؟ نے کہا جی میرے پلے کچھ نہیں۔ فرمایا یہ زرہ جو ہے زنجیروں کی کڑیاں جوڑ جوڑ کر ایک کرتا بنایا جاتا تھا، وہ پہن کر پہلے زمانے میں جنگ کرتے تھے، تلوار اثر نہ کرے، تیر اثر نہ کرے۔ فرمایا اے علی یہ زرہ تو تیرے پاس ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ تو ہے، کہ یہی بیچا، بازار میں گیا، آگے ایسا کاروباری ملا، ایسا وپاری ملا، ایسا آڑتی ملا، ایسا دکاندار ملا، جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا ہے علی بازار میں کیسے خوش خوش پھر رہے ہو کہ آج میری شادی ہے خاتون جنت سے اور یہ زرہ بیچنے آیا ہوں، آؤ سودا کریں گے۔ حضرت عثمان نے سودا کر لیا، 480 درہم میں سودا ہو گیا۔ جب حضرت علی اٹھ کے جانے لگے پیسے بھی دے دیے اور زرہ بھی واپس دے دی۔
اور یوں فرمایا علی نبی کی بیٹی کا سارا خرچہ عثمان دے گا، سارا خرچہ میں ادا کروں گا، اور جو بھی خرچہ ہوگا میرے ذمے آیا۔ آج تو کسی کی شادی پہ 2 روپے پھینک آئے قیامت تک یاد رکھتا ہے، 5 روپے اگر دے آئے نوندرا یاد رکھتا ہے، تمہیں آج تک پتا نہیں شادی کا سارا خرچہ حضرت عثمان نے دیا۔ یوں ہی تو نہیں غنی کا لقب دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر حضرت علی نے جو لا کر پیسے رکھے ہیں ڈھیر لا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ زیرہ بھی لے آیا اور اتنے سارے پیسے بھی لے آیا؟ حضرت علی نے عرض کیا جی ایسا تاجر ملا، ایسا دکاندار ملا، ایسا آڑتی ملا، ایسا کاروباری ملا، اعلان کر دیا خاتون جنت کی شادی ہو خرچہ میرا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ عثمان وہ ہے، اتنا بڑا سخی عثمان۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ ترکی گھوڑے پہ سوار ہیں، بڑا اعلیٰ درجے کا لباس زیب تن فرمایا ہوا ہے اور اجلت میں ہے، جلدی میں ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھو، بہت دنوں میں زیارت ہوئی۔ فرمایا مجھے بڑی جلدی ہے، عثمان کا آج ایک جنت کی حور سے میں نے نکاح پڑھانا ہے۔ حضرت عثمان کا جنت کی حور سے نکاح پڑھانا ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ مدینے میں قحط تھا، کال پڑا ہوا تھا، مدینے کے لوگ بھوکے مر رہے تھے، 100 اونٹ حضرت عثمان کے غلے کے آئے ملک شام سے اور مدینے کے بازار میں لا کے بٹھا دیے، غلہ اتارا، مدینے کے دکاندار آئے۔ اللہ ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے اور مدینے کی موت عطا فرمائے، مدینے میں قبر کی جگہ نصیب فرمائے۔ 100 اونٹ غلے کے لدے ہوئے مدینے میں آئے، غلہ اتارا، مدینے کے دکاندار آئے، مدینے کے تاجر آئے، کہا عثمان ہم خریدار بن کے آئے ہیں کہ اچھا بتاؤ کیا دو گے؟ کہ بھائی 10 کے مال کے 11 دیں گے۔ نے کہا نہیں مجھے زیادہ ملتا ہے۔ وہ کہنے لگے 10 کے مال کے 12 دیں گے۔ نے کہا نہیں مجھے بہت ملتا ہے کہ بھائی 10 کے مال کے 13 دیں گے۔ فرمایا مجھے زیادہ ملتا ہے۔ تو وہ دکاندار اکڑ کے کہنے لگے یار مدینے کے سارے دکاندار تو ہم کھڑے ہیں، وہ زیادہ دینے والا کون ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتا؟ وہ کون سا دکاندار ہے؟ کہاں کے رہنے والا؟ فرمایا من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالھا، خدا کہتا ہے جو میرے نام پہ صدقہ کرتا ہے میں اس کو 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں دیتا ہوں۔ تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان 100 اونٹوں کے سارے غلے کو بمائے اونٹوں کے اہل مدینہ پہ صدقہ کر دیا، سارے اہل مدینہ پہ صدقہ کر دیا میں نے۔ یہ اس دن حضرت ابن عباس نے خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ عثمان نے آج ایسا صدقہ کیا، عثمان نے آج ایسی خیرات کی ہے، آج عثمان نے اتنا بڑا دان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نکاح پڑھانے جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ کون مقابلہ کرے گا صحابہ کرام کا؟ سخاوت میں نہیں مقابلہ کر سکتا، بہادری میں نہیں، دلیری میں نہیں، ایثار و ہمدردی میں نہیں، قربانی میں کون مقابلہ کرے؟ اور یہ جوان تو عجیب قسم کا جوان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بات تو سوچو، کیا وقت ہوگا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارات لے کر نبی کے دروازے پہ تشریف لائے ہوں گے۔ دروازہ نبی کا ہے، دلہا عثمان بن کے آیا، گھوٹ عثمان ہے۔ اور کبھی یوں دیکھو دروازہ ابو بکر صدیق کا ہے اور گھوٹ بن کے نبی آیا کھڑا ہے۔ افسروں کی اگر شادی ہو تو بارات کی خدمت کے لیے پولیس آتی ہے، فوج آتی ہے۔ تم سے پوچھتا ہوں جب نبی کی شادی اماں عائشہ صدیقہ سے ہوئی کیا ہاتھ دھلانے کے لیے فرشتے نہ آئے ہوں گے؟
ہیں؟ تیری جنگ میں افسر آ سکتے ہیں، نبی کی جنگ میں فرشتے آئے. کون جان سکتا ہے کہ اس دن کیا مقام ہوگا اور آسمانوں پہ کتنی خوشی منائی گئی ہوگی جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے دروازے پہ دلہا گوٹ بن کے آیا، عائشہ صدیقہ کو پرنانے آیا. عجیب گھرانہ ہے. ساری زندگی گزر گئی، چٹی داڑھی ہو گئی، قبر میں چلے گئے، نبی کے گھر کی پہچان نہ ہوئی. نبی کے در کی پہچان نہ ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی، صحابہ کرام کے مقام کی پہچان نہ ہوئی. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، پیاری بیٹی، دروازے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آواز دی، بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی اور پھر تشریف لائے گھر میں بیٹی کے. فرمایا آج کیا بات تھی؟ چادر مانگی پہلے. عرض کی ابا اتنا کپڑا نہیں ہے جو سارا بدن چھپا سکوں، اتنی تنگی ہے، اتنی غربت ہے، اتنی پریشانی ہے کہ بدن چھپانے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لختی جگر نے مصلی پہ کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی، دڑام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر گر پڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کی ابا آج تیری لختی جگر کا 4 دن کا فاقہ ہے. دریائے کرم جوش میں آ گیا. فرمایا مصلی تو اٹھا. مصلی اٹھا کے کیا دیکھتی ہے؟ جانماز کے نیچے کی زمین، ساری زمین سونے کی بن گئی. فرمایا جتنا چاہے سونا اٹھا لے، مگر قیامت میں حساب دینا پڑے گا. تم ہوتے یا میں ہوتا گڈڑی بند لیندے او ڈٹھا ویسے قیامت دا حساب و کتاب. ہوں تو سونا مار گھنو کم آسی، اساں بھوک مردے پئے ہیں تو آنکو قیامت دے حساب دی پئی ہے. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم پروردگار کی سونے کے اوپر تھوک دیا، مصلی ڈال دیا. ابا جان فاقے منظور ہے، تنگی منظور ہے، قیامت کا حساب و کتاب منظور نہیں. آخری وقت ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت علی کو بلایا اور بلا کے فرمایا علی شیر خدا میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے. میرا اگر انتقال دن میں ہو جائے، میری موت اگر دن میں آ جائے، جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں؟ فرمایا زندگی میں غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے. نبی کی بیٹی کا طریقہ دیکھ، جنت کے سردار کا طریقہ دیکھ، حسنین کریمین کی اماں کا طریقہ دیکھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کا طریقہ دیکھو. پھر اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا، کتنا بڑا اکرام فرمایا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا، پرسرات لگی ہوگی، 500 سال کا سفر اس پل سرات کی چڑھائی ہے، اور 500 سال کا سفر برابری ہے، اور 500 سال کا سفر لہائی، 1500 سال کا سفر ہے. شاہ صاحب لکھتے ہیں پیغمبر گزریں گے، رسول گزریں گے، نبی گزر رہے ہوں گے، صحابہ کرام گزریں گے، قطب گزریں گے، ابدال گزریں گے، بڑے بڑے ولی گزر رہے ہوں گے. قیامت کے میدان میں ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. او آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے ایوب علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام، تمام رسول بھی، نبی بھی، پیغمبر بھی، قطب بھی، ابدال بھی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو. فاطمہ الزہرا پلسرات سے گزرنے والی ہے.
آنکھیں بند کر لو، نبی کی بیٹی پردہ دار پلسرات سے گزرنے والی ہے. ہمارے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، کیا سنت بن سکتی ہے ہمارے لیے؟ ان حضرات کے عقائد تھے، ایمان تھا، یقین تھا. مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک تشریف لے گئے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی بیٹی صاحبزادی پریشان مکے میں ہے، میرے ابا چلے گئے، میرا جی نہیں لگتا. یہ کون سی بیٹی ہے؟ صحابی کہتا ہے میں مسلمان بھی نہ تھا، میرا باپ بھی مسلمان نہیں تھا، ہم جانتے بھی نہیں تھے اسلام کیا ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ نبی کون ہوتا ہے. کہتا ہے سودا سلب خریدنے کے لیے میں اپنے باپ کے ساتھ مکے میں آیا، میری آنکھ نے دیکھا مکے کا بہت بڑا گراؤنڈ ہے، بہت بڑا میدان ہے، مکے کے جوان ہیں، سردار ہیں، بہادر لوگ ہیں، کسی کے ہاتھ میں روڑا، کسی کے ہاتھ میں ہڈی، کسی کے ہاتھ میں پتھر، سارا مکہ مارنے والا، ایک یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم مار کھانے والا، سارے مار رہے ہیں. اتنا مارا لباس مبارک بھی خون میں تربتر ہو گیا. روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں. میں تجھے بتاؤں، ارشاد فرمایا 23 برس میں ایک ٹائم بھی ایسا نہیں جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. خدا کی قسم 2 پتھر بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ باندھ کر اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت فرمائی ہے. آج تم ہزاروں نعمتیں کھا کر، ہزاروں نعمتیں پی کر، ہزاروں نعمتیں گلے کے نیچے اتار کے اللہ کے قرآن کی زیارت کو بھی تیار نہیں. قرآن کا دیدار بھی تمہیں نہیں چاہیے، زیارت بھی تمہیں نہیں چاہیے. ہم روتے ہیں پھر ہماری اولاد اچھی نہیں، گھر کا ماحول اچھا نہیں. ماحول کیسے بنے گا؟ تم نے خود بگاڑا ماحول کو. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، ٹی وی فلم دکھا دکھا کر تم نے اپنی بچیوں کو بدمعاش بنا دیا. تیرے گھر میں غیرت کہاں سے آئے گی؟ شرم کہاں سے آئے گی؟ محبت کہاں سے آئے گی؟ تم نے معصوم بچیوں کا پردہ اتار دیا. تم نے معصوم بچیوں کے دلوں سے، دماغوں سے شرم حیا کا پردہ نکال دیا. کون تمہیں سمجھائے گا؟ ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگا دی، اے زینب تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا. سیدہ زینب دوڑی ہیں، پانی کا پیالہ لے کے آئی ہیں، میرے ابا کو پیاس لگی ہوگی، پانی پلاؤں گی. دوڑی دوڑی آئی، زمین پہ پانی کا برتن رکھ کے ابا کو لپٹ گئی. او مکے والوں، امام الانبیاء کو نہ مارو، شہنشاہ کائنات کو نہ مارو، دو جہان کے سردار کو نہ مارو. او مکے والوں، اللہ نے قرآن میں جس چہرے انور کی مکھڑے کی قسمیں کھائی ہے، اس مکھڑے پہ پتھر نہ مارو. مکے والے شرما کے چلے گئے. حضور کریم سارے زور سے کہہ دو صلی اللہ. زمین خون میں کپڑے تر بتن ہیں. حضرت زینب ابا کو لپٹ گئی، اس کے کپڑے بھی خون میں تر ہو گئے، نبی کے خون میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے، سیدہ زینب کا لایا ہوا پانی اٹھایا، منہ میں پانی لے کر کلی جو فرمائی. سیدہ زینب کہتی ہے میرے ابا کے منہ سے بھی لہو آیا. آج قرآن کے لیے کون مار کھائے؟ آج اللہ کی توحید کے لیے مار کون کھائے؟ ختم نبوت کے لیے مار کون کھائے؟ صدیق کی صداقت اور فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت اور حضرت علی کی شجاعت کے لیے کون مار کھائے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا سے پوچھنے لگی کیا جھگڑا ہے، کیا تنازع ہے؟ میرے ابا یہ لوگ کیوں مارتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں مار پڑ رہی ہے؟ کتنی مدت ہو گئی؟
آپ نے فرمایا بیٹی زینب تیرا ابا ان کو جنت میں داخل کرانا چاہتا ہے، دوزخ سے نکال کر جنت الفردوس کا وارث بناتا ہے، تیرا ابا ان کو اللہ کا قرآن سناتا ہے، اس لیے مارتے ہیں۔ سیدہ زینب رونے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی، پلہ پکڑ لیا، گھر تشریف لے چلو، امی جان سنیں گی، رقیہ بہن سنیں گی، ام کلثوم بہن سنیں گی، چھوٹی بہن فاطمہ سنیں گی، میں سنوں گی، یہ نہیں سنتے تو انہیں نہ سناؤ۔ فرمایا لگتے جگر میری بڑی مجبوری ہے، مجھے اللہ کا قرآن آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ میرے اللہ نے حکم دیا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھاتا جا، مار کھاتا جا، میرا قرآن سناتا جا۔ میری جان ختم ہو سکتی ہے، میں اپنی جان مکا سکتا ہوں، اللہ کا قرآن نہیں میں چھوڑ سکتا۔ آج ہم سب چیزیں چھوڑتے ہیں، اصل تو نماز نہیں پڑھتے، مرد عورت حج بھی کر لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ دیکھو کتنی گناہ کی بات ہے، بیت اللہ کی زیارت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کر کے بھی شرم آتا نہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو نمازی نہیں مرتا، بے نماز ہو کے مرتا ہے۔ 2 دن پہلے، 10 دن پہلے، 4 دن پہلے نماز کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ میں تو بیمار ہوں، اسپتال میں ہوں، اسپتال میں نماز کیسی؟ اور یہ خیال نہیں آتا بہت ممکن ہے کہ میرا آخری وقت ہو، نماز تو پڑھتا جاؤں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو پریشانی دنیا میں آ سکتی ہے؟ سارا خاندان شہید ہوا پڑا میدان کربلا میں، حضرت علی اصغر سے لے کر قاسم ابن حسن تک سارا خاندان آنکھوں کے سامنے ڈھیر لگا ہوا ہے۔ وہ حسین پھر بھی نماز کا فکر ہے، پھر بھی نماز کی جستجو ہے، دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ سجدے میں موت آئے، مجھے شہادت بھی چاہیے اور سجدہ بھی چاہیے، تیرے دربار میں سجدہ کروں گا، اس حال میں میری موت آ جائے۔ اس نے سارا خاندان ذبح ہوا پڑا دیکھ کے نماز نہیں چھوڑی۔ اور آج حاجی صاحب دکان پہ بیٹھے بیٹھے نماز نہیں پڑھتے، گھر پہ سوئے سوئے نماز نہیں پڑھتے۔ تجھے معلوم نہیں نا، تیرا قبر پہ یقین نہیں، تیرا قیامت پہ یقین نہیں، تیرا حشر پہ یقین نہیں۔ خدا کی قسم دنیا والے کہتے ہیں زمین میں 3 حصے پانی ہے، 4تھا حصہ زمین ہے۔ قیامت کی جب گھنٹی بجے گی خطرناک، صرف گھنٹی بجنے سے تمام سمندر میں، دریاؤں میں، ندی نالوں میں قطرہ باقی نہیں رہے گا، صرف خطرناک الارم سن کے قیامت کا۔ اتنا بڑا سمندر، اتنے دریا، اتنے ندی نالے، اتنے چشمے، اتنے کنویں سارے خشک ہو جائیں گے۔ دریا شرما گئے کہ قیامت آ گئی، ہم کب شرمائیں گے کہ ابھی قیامت آنے والی ہے، کچھ تیاری کرو۔ تو نکاح ایک سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اول سے لے کے آخر تک۔ اور اس خاندان نے تو دکھ اٹھائے ہیں اس قرآن کے لیے، تو قرآن کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں، زیارت کے لیے بھی تیار نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مکے کی گلیوں میں چکر لگاتی ہے، محلے میں کہتی پھرتی ہے اور مکے والوں جس کی میں نے سوئی دینی ہے وہ اپنی سوئی لے لے، جس کا میں نے دھاگا لے رکھا وہ ادھار واپس لے لے، جس کا میں نے آٹا دینا وہ وصول کر لے، میں مدینے جاؤں گی، کل کو کوئی یوں نہ کہنا نبی کی بیٹی ہماری سوئی لے کے چلی گئی۔ رات کو چوریوں نکلی ہے، چھپ کے نکلی ہے، 3 میل پہ جا کر مکے کے کافروں نے پکڑ لیا، مارا ہے اور گھسیٹا ہے، اونٹ سے نیچے گرا دیا حضرت زینب کو۔ حمل سے تھی، ساکت ہو گیا، خون جو بہنے لگا مدینے جانے تک بند نہیں ہوا، بیمار ہو گئی، سوکھ سوکھ کر کانٹا بن گئی۔ جب مدینے دوسری مرتبہ نکل کے پہنچی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فرمایا بیٹی زینب تیرا کیا حال بن گیا؟ روتی ابا مجھے مکے والوں نے مارا ہے۔ فرمایا مبارک ہو اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھی کو بیمار کھانی پڑی، مسلسل بیمار رہی،
اطلاع ملی تمہاری بیٹی زینب انتقال کر گئی. یوں فرمایا میری بچی بڑی مجاہدہ تھی، غسل دو اچھی طرح، کفن میں لے کے آؤں گا. اچھی طرح سے غسل دیا گیا، بتایا گیا، غسل دیا جا چکا. آپ ایک پرانی سی چادر لے کے تشریف لائے اور قریب کھڑے ہو کے فرمایا او میری بیٹی زینب، میرے پاس یہ چادر ہے، میں تجھے کفن کے لیے دیتا ہوں. اس وقت تیرے ابا کے پاس اور کپڑا کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دھی کو اپنی چادر میں کفن دیا. ایک چادر ملی کفن کی بھی. تو ہمیں طریقہ سوچنا چاہیے کہ اس طریقے پہ شادی کریں، نکاح کریں. دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.